خمسة 15 ریال. سکری سكري هذا ما أي عنبر امبر سکری. اچھا أشا کم ریال؟ خلاص كلام نو ماما 5 ريال 5 ريال 5 ریال. یہ باکس نا، یہ باکس 5 ریال کا ہے. إكرام إني ساتو هدية یہ دیکھیں یہ توپیں ہیں. اس کے بعد یہ سارے یہ جو ان کی ویل چیئرز ہیں یہ انہی پہ ان کے ساری کی ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھیں آ جائیں آنٹی. اوکے یہ 10 ریال کے ہیں. تین پیس 10 ریال کے. یہ پستہ اور اخروٹ وغیرہ ہے. ان کے پاس دوسری کھجور ہے یہ والے بھائی جو ہے. اس طرح آپ کو ہر چیز ادھر سے سٹالز میں. یہ اب آئے دیکھیں کم ریال 25 15 10 15. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وبارک وسلم. آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مدینہ پاک کی زیارت کی طرف چلیں گے. سب سے پہلی زیارت ہماری جو ہوگی وہ مسجد قباء ہوگی. ہم بس میں گئے تھے اور بس میں جو گائیڈ بھائی ہیں انہوں نے اتنی اچھی طرح ایکسپلین کیا تو میں نے سوچا جیسے میں نے ویڈیو بنائی ہے میں ویسے ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں. وائس اوور کم سے کم ہو تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے. آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا، بہت ہی نالج ملے گا. جو ابھی تک مدینہ پاک میں نہیں گئے ان کے لیے یہ بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے. آپ لوگ ذرا سنیں پھر آگے میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حج زبان ہم رواں ہیں مدینہ پاک کی مقدس زیارات کی طرف. تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لیں. سفر کی خیر و برکت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. حج زبان انشاءاللہ آج ہم مدینہ پاک کے مقدس مقامات کی زیارات کریں گے. ان زیارات کے متعلق میرے پاس جتنا علم ہے میں آپ ساتھیوں کو دیتا چلوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ان کی زیارت بھی کرواتا چلوں گا. حج زبان مدینہ پاک کا جو پہلا نام تھا وہ وادی یثرب ہوا کرتا تھا. دکھوں والا شہر، مصیبتوں والا شہر، پریشانیوں والا شہر. اس شہر کے دور دور سے کوئی قافلہ نہیں گزرا کرتا تھا. تو جب اس شہر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تو یہ عظمتوں والا شہر، برکتوں والا شہر مدینہ پاک بن گیا. کہا جاتا ہے کہ مکہ کے بعد مدینہ اور مدینہ کے بعد مکہ پوری دنیا میں ان دو شہروں کا کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ وہ پاک شہر ہیں جہاں پہ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے ہیں. مدینہ پاک وہ شہر ہے جہاں پہ ایک نیکی کا ثواب ہزاروں نیکیوں میں ملتا ہے. مکہ پاک وہ شہر ہے جہاں پہ ایک نیکی کا ثواب لاکھوں نیکیوں میں ملتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج ہمیں مدینہ پاک کے مقدس مقامات کی زیارات کرنے کا موقع دیا ہے. تو میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے. کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے اچھی زیارتیں کروا سکوں. اگر آپ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے تو کوشش کروں گا کہ آپ کو مدینہ پاک کے تمام مقدس مقامات کے بارے میں معلومات بھی دوں اور آپ کو زیارت بھی کرواؤں. حج زبان ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہوتی ہے وہ مسجد نبی کے اندر ریاض الجنہ کی ہوتی ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر رسول کے درمیان والی جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ریاض الجنہ میں سجدہ ادا کیا گویا اس نے جنت کے فرش پہ سجدہ ادا کیا. ماشاءاللہ آپ سب خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو دنیا سے چن کر اور دنیا میں ہی جنت کے فرش پہ سجدہ ادا کرنے کا موقع دیا ہے. تو ثم الحمدللہ جنہوں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر لیے ہیں. ثم الحمدللہ جنہوں نے نہیں کہ پریشان نہیں ہونا. جس اللہ پاک نے ہمیں اس مقام پہ بلا لیا. میرے ساتھ چلو پاس کر لو. تو حج زبان یہ سیدھے ہاتھ پہ ایک زیارت کریں گے. آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب ہماری گاڑی کے بالکل سامنے مسجد بلال. تمام ساتھی ایک بار محبت بھری آواز میں کہیں گے سبحان اللہ. مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जो आप अभी आए हैं ये बिल्कुल आपके होटल के पास है। आप सब जो है मनाजिल मरजान वाले, जोहरा ड्रीम, जोहरा सातिर वाले इसके पास से गुजर के जाते हैं। तो कुछ साथियों ने इस ज़ियारत की भी अंदर से, जिन्होंने नहीं की अजान के टाइम में ये मस्जिद खुलती है। जो करने की ख्वाहिश रखता हो फर्ज नमाज मस्जिद नबी में अदा करके बकिया नमाज इस मस्जिद के अंदर भी अदा कर सकते हैं आप लोग। मर्द हजरात, सिर्फ लेडीज के लिए नहीं खुलती, मर्द हजरात के लिए ये मस्जिद खुलती है। मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जो है हरम पाक के 309 नंबर गेट के बाहर की ज़ियारत है। भाई साहबान, अभी आप मस्जिद बिलाल का नज़ारा करके आए हैं। मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये आपके होटल के पास है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे ऐसे शान वाले सहाबा थे जो चलते तो जमीन पे थे, जिनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो कुफार के लोगों ने आप पे इंतहा के जुल्म ढाए, आपको तपती हुई रेत पे लेटा दिया जाता, आपके सीने पे पत्थर रख दिया जाता, आपको मक्का पाक की गलियों में घसीटा जाता कि ए बिलाल तू कलमे से इनकार कर दे, अपना मजहब छोड़ दे। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान पे एक ही कलमा जारी रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। और जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलाल तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबियों के नबी हैं और दो जहानों के सरदार हैं, भला मैं आपसे पहले कैसे जन्नत में जा सकता हूँ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बिलाल, जिस सवारी पे, जिस नाका ऊँटनी पे मैं सवार होऊंगा, उस सवारी की नक, उस सवारी की नखेल तेरे हाथ में होगी, तू आगे आगे होगा और मेरी सवारी तेरे पीछे पीछे होगी। तो बता पहले कौन जन्नत में जाएगा? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसाफिरों को सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो माशाल्लाह आप सभी खुश नसीब लोग बैठे हैं, दुनिया से चुने हुए लोग बैठे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको दुनिया से चुनकर मक्कातुल मुकर्रमा की पाक गलियों, पाक रास्तों पे आने का मौका दिया, मदीनातुल मुनव्वरा की पाक गलियों, पाक रास्तों पे आने का मौका दिया। यहाँ पे पैसों से आना नहीं होता, करोड़ों पति पड़े हैं, अरबों पति पड़े हैं जो नहीं आ सकते, अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं है। यहाँ पे आना एक नसीब की बात है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मोहतरम मुजाहिदीन इकराम, ये आप सबकी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने आपको मदीना पाक में आने का मौका दिया। मस्जिद नबी में एक नमाज का बाजमात अदा करना 50,000 नमाजों के बराबर है, और मक्का पाक में, बैतुल्लाह शरीफ में, हरम पाक में एक नमाज का बाजमात अदा करना 1 लाख नमाज के बराबर सवाब है। तो हम यहाँ पे सोने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे लाखों रुपया खर्च करके आए हैं, इबादत के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारा यहाँ पे आने का एक मकसद है, कोशिश करके उस मकसद को पूरा करें। ये वक्त सो के भी गुजर जाएगा, ये वक्त रो के भी गुजर जाएगा। तो ऐसा बन अपने इस वक्त को कीमती बना के जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, फिर पता नहीं जिंदगी वफा करती है या नहीं, नसीब में दोबारा आना है या नहीं, जिंदगी बाकी है या नहीं, कोई पता नहीं, जिंदगी किस मुकाम पे हमारा साथ छोड़ जाए। तो मोहतरम मुजाहिदीन इकराम, कोशिश करके तमाम मेरी माएं बहनें जो गाड़ी के अंदर बैठी हैं, 5 वक्त की नमाज बाद जमात मस्जिद नबी में जाके अदा करें और उसके बाद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करें। जब आप सलाम पेश करके बाहर निकलते हैं, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करें। मर्द हजरात तो अंदर जा सकते हैं फजर के बाद और असर के बाद। उल्टे हाथ पे एक बाग की ज़ियारत करवाता हुआ मस्जिद कुबा की जानिब जाऊंगा। हमारे उल्टे हाथ की जानिब देखें, प्यारे आका के मुबारक हाथों वाला बाग, बागे सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तमाम साथी एक बार मोहब्बत भरी आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। ऐसा बात, ये दरख्त तो वो नहीं है, 1400 साल पहले की बात है, इतनी उम्र नहीं होती खजूर के दरख्त की, लेकिन ये जगह वही है, मुकाम वही है जहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से खजूर की गुठलियां लगाई थी। जिस रास्ते से हमारी गाड़ी का गुजर हो रहा है, ये वो शान वाला रास्ता है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का पाक से हिजरत करके मदीना पाक में तशरीफ लाए तो अंसार की बच्चों ने आपका इस्तकबाल किया, दफलियां बजाई, तराना पड़ा, तला अल बद्रु अलैना, के वादियों की घाटी में से चांद निकल आया है, मरहबा मरहबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों को दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी। भाई साहब, ये हर सहाबी के दिल की ख्वाहिश थी कि आप हमारे मेहमान बने, हमारे घर पे ठहरे, हमारे मेहमान बने, हमारे घर पे ठहरे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ جہاں پہ میری سواری قیام کرے گی میں وہیں پہ قیام کروں گا۔ ایک بہت قریب صحابی سجدے میں پڑے رو رہے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے گھر کون آئے گا، میرے گھر کون قیام کرے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رکنے کا فیصلہ اپنی سواری پہ چھوڑ دیا، اپنی ناکہ اٹھنی پہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری ہے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی، اور وہیں پہ آپ نے کچھ دن قیام کیا، اور وہیں پہ وہی نازل ہوئی کہ تقوی کی بنیاد پہ ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد اللہ کے پیارے محبوب نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو چند صحابہ اکرام عرضی لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے تو حج بھی کرتے ہیں، مکہ والے تو عمرہ بھی کرتے ہیں، مکہ والے تو مینا میں بھی جاتے ہیں، مکہ والے تو مزدلفہ میں بھی جاتے ہیں، مکہ والے تو میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں، وہ بڑا ثواب حاصل کرتے ہیں، ہم اس ثواب سے محروم ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتا دیں، ہمیں بھی کوئی ایسا تحفہ دے دیں کہ ہم بھی بڑا ثواب حاصل کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مقام سے چل کے آئے یا سواری پہ آئے اور مسجد قباء کے اندر صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم مکہ پاک میں عمرہ کرتے ہیں، قبول کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہمارے دیکھنے میں، احرام باندھنے میں، صفا مروہ کرنے میں، طواف کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے اور ہمارا وہ والا عمرہ بھی قبول فرمائے۔ تو یہ الحمدللہ یہاں پہ ہم 2 نفل ادا کریں گے، ہمیں مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ شرطیہ عمرہ جو ہم نے اتنا ثواب ہمیں ملے گا، تو کتنا بڑا مقدس مقام ہے۔ تو یہاں پہ کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 نفل ادا کریں گے تو ہمیں 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، اپنے مقام سے آنا شرط ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ مقام آپ کا ہوٹل ہے، ابھی آپ 50 نفل بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کو 1 ہی عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ لوگ جائیں گے مسجد قباء کے اندر، 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد قباء، ہوں میرا کعبہ شریف پڑھوں اللہ کے لیے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہ 2 نفل مقبول عمرے والے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد 2 شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے اور واپس اپنی گاڑی میں آ جانے ہیں۔ گاڑی کا نمبر 8124 8124 گاڑی کا نمبر ہے۔ جہاں پہ آپ گاڑی چھوڑ کے جائیں گے واپسی اسی جگہ پہ گاڑی ملے گی۔ اترنے کے بعد انشاءاللہ آدھا گھنٹہ گاڑی سٹے کرے گی، تو اترنے کے بعد آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا۔ 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد قباء، ہوں میرا کعبہ شریف پڑھوں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 2 شکرانے کے نفل، اس کے بعد جو ہے دعا کرنی ہے اور واپس آ جانا ہے۔ گاڑی کا نمبر اور جگہ دیکھ کے جانی ہے، جہاں پہ آپ گاڑی چھوڑ کے جائیں گے واپس اسی جگہ پہ آ کے گاڑی ملے گی۔ اترنے کے بعد انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہوگا۔ ابھی تمام ساتھی یہاں پہ اس سے بنا ہم نے کرایہ جمع کرنا ہوتا ہے، کفیلوں کو دینا ہوتا ہے۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے جو رات کو آپ کو کرایہ بتایا جاتا ہے، اپنی سیٹ پہ تشریف رکھ کے اپنا کرایہ نکال کے بیٹھے، 1 منٹ کا ٹائم لیں گے پارکنگ میں لگنے سے پہلے۔ اور جو بزرگ لیڈیز ہیں وہ لیڈیز کے ساتھ مل کے جائیں گی، اور جو بزرگ مرد ہیں وہ مردوں کے ساتھ، تاکہ جو ہے کیونکہ راستہ بھول جاتے ہیں بزرگ، پھر سب ساتھیوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو بزرگ لیڈیز کسی لیڈیز کے ساتھ چلی جائیں جن کو راستہ نہیں سمجھ آتا، اور بزرگ مرد کسی مردوں کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم لوگ ویورز قباء کے مقام پہ مسجد قباء پہنچ چکے ہیں۔ پارکنگ میں بس کھڑی ہوئی تھی، اتر کے ہم مسجد قباء کی جانب جانے لگے ہیں۔ تو راستے میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹال جو ہیں وہ نظر آئیں گے، کھجوروں کے، کپڑوں کے، سکارفز کے، جائے نماز کے، جو کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہے، ہر چیز کے آپ جو تو برکات مدینہ کے ہیں یا اپنے پیاروں کے لیے گفٹس لے کے جانا چاہتے ہیں تو بہت ہی ریزنیبل پرائسز میں آپ لوگوں کو مدینہ سے ملیں گے۔ مکہ میں جو بہت مہنگائی ہے، مدینہ میں جو ہے ہر چیز بہت ہی ریزنیبل، کام، ہر چیز بہت پرسکون ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں نے اگر شاپنگ کرنا چاہیں تو مدینہ سے ہی کیجئے گا، یہ بہترین ٹپ ہے۔ مکہ سے کوئی بھی چیز آپ لوگ بالکل بھی نہ لیجئے گا کیونکہ بہت ایکسپینسو ہے، آپ کو 100% کا جو فرق ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو ادھر ایک ٹپ دیتی چلوں کہ یوں ہی آپ اپنی پارکنگ سے اتریں تو اس پارکنگ کا نمبر اور اس کی ڈائریکشن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ ہمارے پاکستان سے جو سینئر سٹیزن جاتے ہیں وہ
وہ لوگ بھول جاتے ہیں کیا نماز پڑھتے آپ کو اتنا چل کے اپنی سائڈ پہ جانا پڑتا ہے کہ آپ مسجد کی اپوزٹ سائڈ پہ جدھر آپ کی پارکنگ ہے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے. مل تو سارے جاتے ہیں لیکن اتنا ہوتا ہے کہ ٹینشن اور جو ٹینشن بھی ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ بھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ایک انکل جو تھے وہ اس کی مسجد کی اپوزٹ سائڈ پہ جدھر ہماری پارکنگ تھی وہ اس کی اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے تھے. تو گائیڈ بھائی بیچارے کو 20 سے 25 منٹ لگے تھے ان کو ڈھونڈنے میں، آخرکار وہ مل گئے تھے. اچھا، یہ آپ لوگوں کو جو گروپس نظر آ رہے ہیں یہ انڈونیشیا کے بھی ہیں، کچھ ازبکستان کے بھی ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ اتنے ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے پاکستانیوں کو کہ وہ بھی نالج لے کے ویل آرگنائزڈ ہو کے جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بندہ بچ سکے. اچھا، اسٹال سے آپ لوگ کچھ بھی خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں. میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں جس میں نے چیزوں کے ریٹس جو تھے وہ پوچھے آپ لوگوں کے لیے. ویسے میں نے کچھ نہیں لیا کیونکہ میں نے اس دفعہ اپنا فوکس جو تھا نا وہ اپنے اس سفر کی طرف رکھا ہے. میں نے شاپنگ کی طرف بالکل بھی نہیں رکھا. شاپنگ ہوتی رہتی ہے پاکستان میں، تھوڑا ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان چیزوں پہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا الحمدللہ. ابھی ہم مسجد قباء میں عورتوں والی سائڈ پہ جائیں گے اور ہم لوگ پڑھیں گے ادھر 2 نفل ہم پڑھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے عمرہ کی نیت سے، اور 2 نفل ہم پڑھیں گے شکر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر پہنچا دیا ہے. بس یہ ہمارا 8 سے 10 منٹ کے نوافل ہوں گے، زیادہ بھی طویل اس کو کرنا چاہیں. اس کے بعد ہم لوگ باہر میں کھڑی ہو گئی تھی، آنٹی تھی میرے ساتھ، ان کا میں انتظار کر رہی تھی کہ چلیں آپ آ جائیں تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں. اتنی دیر میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لیے تھے. اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ کہیں بھی مدینہ میں کسی بھی زیارت میں چلے جائیں تو آپ کو ادھر سے واپس آنے کو دل نہیں کرے گا، لگے گا اگر آپ نا وہ اسلام کی ہسٹری اور سارا کچھ جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں گے اور اپنے جو صحابہ کرام ہیں اور اپنے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچیں گے کہ وہ ادھر تھے، وہ اس طرح کر رہے ہوں گے، اس طرح کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے بس اسی چیز کو امیجن کرتے جائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ بس میں اب ادھر سے ہٹوں نہیں، بس اسی چیز کی طرف رہوں. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. پہلی ہماری جو زیارت تھی وہ مسجد قباء تھی. میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی. ہسٹری آپ کو گائیڈ بھائی نے بہت اچھی طریقے سے بتائی ہے. آپ لوگ اس چیز کو ضرور غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوگا. میری یہی خواہش ہے اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.